السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ اعتماد کا، بھروسے کا رشتہ ہے اور اسی سے یہ قائم رہتا ہے، لیکن اللہ اپنی آیت میں فرماتا ہے کہ یہ رشتہ میں نے تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت ہو اور تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ یعنی اعتماد، بھروسہ تو اس کی جزوی حصے ہیں، اصل اس رشتے کی اساس محبت ہے، رحمت ہے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے باہر سکون تلاش کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے یہ رشتہ اپنا وقار کھوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا سب سے پسندیدہ رشتہ جو اس معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، آج تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ہوا کیا ہے کہ ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں، مغرب زدہ ہو گئے ہیں۔ آج اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے زوم میں اپنا اسٹیٹس اونچا سے اونچا کرنے کے چکر میں اس رشتے کی عظمت کو اور اس کے رتبے کو کھوتے جا رہے ہیں۔ آج مردوں کے لیے بہترین عورت وہ ہے جو مغربی طرز پہ زندگی گزارتی ہو، جو ایک شو پیس ہو، ایک ماڈل ہو۔ اور آج عورت چاہتی ہے کہ اس کا بہترین شوہر ہو، بہترین جس طرح سے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں اپنے حقوق کو یاد رکھنے کا ہے، اپنے فرائض کو بھول جانے کا نتیجہ ہے۔ بحیثیت بیوی عورت یہ چاہتی ہے کہ سارے حق میرے ہوں، لیکن مجھ پر کوئی فرائض نہیں ہو، میری کوئی ڈیوٹی نہیں ہو، مجھ پر کوئی حد جاری نہیں ہو۔ اسی طرح مرد یہ چاہتا ہے کہ سارے حقوق میرے ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے خوشبوؤں میں بسی عورت چاہیے جو ماڈل کی طرح لگے، شو پیس کی طرح لگے اور شوکیس میں رکھا ہوا کوئی شو پیس۔ اور اس کے باوجود وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر کا نظام بھی چلتا رہے۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے کہ اپنے فرائض بھول جانے کی اور اپنے حقوق یاد رکھنے کی۔ جس نے اس رشتے کے تقدس کو پامال کیا۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے گھر کی چار دیواری میں مقیم رہنا، بچوں کی پرورش، گھر کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں اس پہ بوجھ بن گئی ہیں۔ گھر والوں کی، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا، اس طرح کر کے وہ سمجھتی ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے، لیکن اسلام میں احسان کا تصور تو ہے۔ وہ شوہر جو آپ کو گھر مہیا کرتا ہے، وہ شوہر جو آپ کی زندگی کی آسائشوں کے لیے باہر در بدر پھرتا ہے، اس کا کیا یہ حق نہیں ہے کہ گھر پہ اس کے ماں باپ کو بھی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی خدمت کی جائے؟ ساری سوچ کے پیچھے یقیناً سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بھی کردار ہے، جو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی بچیوں میں، ہماری بچیوں میں یہ زہر انڈیلتا جا رہا ہے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، شوہر کی خدمت تو ہے، گھر کی ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داری نہیں۔ پھر عورت کو اس کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں کی گئی کہ اس پر سب سے بڑا حق شوہر کا ہے، شوہر کی اطاعت اس کی زندگی کی اساس ہونی چاہیے، شوہر ہی اس کا سب کچھ ہے۔
جنت بھی ہے تو جہنم بھی۔ آج عورت نے اپنی ذمہ داریاں بھلا دیں تو پھر مرد بھی باہر کی دنیا کو دیکھ کر اپنی بہت ساری ذمہ داریاں بھول گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بچوں کی تربیت اس کی ذمہ داری نہیں، ماں کی ذمہ داری ہے، حالانکہ مرد کو حکم دیا گیا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ نَارًا أَهْلِيكُمْ وَأَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ بھی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو عورت سے بھی سوال کیا جائے گا، تو مرد سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کیا تربیت کا انتظام کیا، کیا ان کو نماز کی تلقین کی، کیا ان کو اچھے اخلاق سکھائے، کیا ان کی بہتر نشو نما کی، ان کو بہتر ماحول مہیا کیا، معاملات میں سچ، جھوٹ، رشوت، ان چیزوں کے بارے میں بتایا، تاکہ جب وہ بڑے ہو کے معاشرے میں نکلیں، آگے جب اپنے گھر بسائیں تو وہ بھی اپنے گھر کو مثالی گھر بنائیں۔ کیا مرد نے اپنی یہ ذمہ داری نبھائی؟ کیا مرد نے اپنی بیوی کو پردے کا پابند کیا؟ کیا اس نے اللہ کا یہ حکم مانا، یا اپنی ذات کے لیے اس نے سنت کو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق زندگی گزاری؟ انسان یہ سب کرے، مرد کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور عورت کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سمجھے اور اس کو نبھائے، تو یقیناً پھر اللہ کی یہ آیت سچ ہوگی کہ یہ رشتہ بے شک محبت کا ہے، رحمت کا ہے اور ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کا۔ اگر آج ہم اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو محبت نہیں دے پاتے، ان کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا معاملہ نہیں کرتے، تو پھر ان سے سکون بھی کیسے حاصل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے اگر اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اللہ کی قسم جب تک مجھ سے ناراض رہو گے میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، نہ سوؤں گی۔ کیا آج کی عورت ایسا کرتی ہے؟ یا مرد اس کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے اللہ کے نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے تھے؟ حضرت عائشہ کو عائش بلاتے تھے، حضرت جویریہ کے لیے اپنا گھٹنا مبارک زمین پہ ٹیک دیا تھا تو وہ ان پہ چڑھ کے سواری پہ سوار ہو گئیں۔ سوار جب ان کی سواریوں کو تیز تیز ہانک رہے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آہستہ چلو، یہ عورتیں تو آبگینے ہیں، یہ عورتیں تو قواریر کہتے ہیں شیشے کو، نہایت نازک شیشہ، قواریر بہت زیادہ نازک، شفاف اور نازک۔ تو کیا آج کا مرد عورت کو یہ حیثیت دیتا ہے؟ اس کو نازک آبگینہ سمجھتا ہے، اس کو شیشے کی مانند شفاف سمجھتا ہے، اس کو محبت دیتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کرنا چھوڑ دی، ذمہ داریوں نے دونوں کو اتنا بوجھل کر دیا، اتنا پریشان کر دیا، مردوں کو اپنی ذمہ داریوں نے، عورتوں کو اپنی خواہشات نے، تو آج یہ رشتہ محض شو پیس بن کے رہ گیا ہے۔ اس میں کہیں سے محبت، کہیں سے مودت
نظر نہیں آتی تو یقیناً سکون بھی نہیں ہوتا۔ پھر سکون حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مرد باہر جا کے غیر محرموں سے دوستی لگاتا ہے، عورت کسی اور راستے پہ نکل جاتی ہے یا اپنے آپ کو گھر میں بچوں میں الجھا لیتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ ایک نفسیاتی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اس معاشرے میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی دین کی تعلیم نہیں ہوتی، کوئی صحابہ کا زمانہ نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ملتی۔ تو آئیے اس محبت کو، اس مودت کو، اس رحمت کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، تاکہ ہم اپنے شوہروں سے اور شوہر اپنے بیویوں سے سکون حاصل کر سکیں، اور اللہ کی یہ آیتیں، یہ نشانیاں جو اللہ نے فقط شوہر اور بیوی کے رشتے میں ہی رکھی ہے، اس کو پھر سے بحال کیا جائے۔ آئیے اپنے حقوق کو پہچانیے اور اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کیجیے۔ ہمارے معاشرے کی، ہماری نسلوں کی بقا اسی میں ہے کہ اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کریں اور اس کے